اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی پتہ نہیں چل رہا تھا نا قاتل کون ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا اور واضح کر دے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ۔ اس طرح کیا ہوگا؟ وہ مردہ شخص اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ وَیُریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو آگے الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں۔ اب آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ بہت سخت ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے اندر ضرور جھانکنا ہے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، یعنی جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، شریعت کے احکامات سے بچنے اور نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے دلوں کی سختی۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہے، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو، کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ یعنی دلوں کی سختی کی یہ کیفیت اس امت کے افراد کی بیان کی جا رہی ہے جسے کبھی تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ اس امت پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ ان کے ہاں کوئی نبی موجود نہ ہو۔ انہیں 3 کتابیں دی گئی، لیکن یہ اپنی بدعملی کی وجہ سے ذلت میں جا گری۔ ان کے عقیدے میں ملاوٹ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں من میخ نکالنا، اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکالنا اور اعمال میں کٹ حجتی، ہیلے بہانے کرنا، اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا، یہ روش جس قوم کی ہو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یعنی تمہاری آرزو ہے، تمہاری یہ توقع ہے کہ اگر یہ تمہاری بات مان لیں گے تو وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ حال تو ان کا یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کرتا تھا۔ کلام اللہ سے مراد یا تو تورات ہے اور یا پھر وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ تم تو بس تختیاں اٹھا کے آ گئے، ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کی طرف سے، ہم اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں، ہم خود سننا چاہتے ہیں۔ تو یا تو مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر سنا تھا، اور سماع سے مراد یہ ہے کہ بلا واسطہ اور تحریف
مراد بلا واسطہ، اور تحریف سے مراد کہ قوم سے یہ نقل کر دینا، قوم کو آ کے یہ بتا دینا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو حکم تم سے ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے. یعنی انہوں نے اس حد تک جھوٹ بولے. تو ان کی جو ہے نا کارگزاریوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس کس طرح سے اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب اہل ایمان سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب اکیلے میں ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. تو کہتے کہ کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں اللہ نے تم پر کھولی ہیں. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے ہاں. افلا تعقلون. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم ذرا بھی عقل سے کام لو اور یہ جو حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں مسلمانوں کو مت بتاؤ. کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بیوقوفی کا کام کر رہے ہو؟ تو ان کے اس مکالمے پر یعنی ان میں سے منافقین، یعنی کہتے ہیں یہود میں بھی منافقین تھے، تو ان کے منافقین کبھی ایک آدھ بات خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی جتلانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے کہ تورات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق جو خبر آئی ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح سے وہ آپس میں ہی ان کے لوگ ان کو لان تان کرتے، ملامت کرتے. یعنی ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمانوں کو خوش کرتے اور اپنے یہود کے پاس جا کے ان کو خوش کرتے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اس مکالمے پر جو ہے تبصرہ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ جو وہ چھپاتے ہیں اور سب کچھ جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تم چاہے مسلمانوں کو یہ باتیں بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو تمہارا محاسبہ ہو کر رہنا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں. یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں. امی کا لفظ قرآن میں اصلاً تو مشرکین عرب کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. اور جو ہے یہاں پر یہ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بھی ایک طبقہ ان پڑھ لوگوں پر مشتمل ہے، جیسے آج مسلمانوں کا ایک اکثریت کا حال ہے. حالانکہ وہ تو اہل علم لوگ تھے، یعنی اہل کتاب تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی کتاب کا علم حاصل نہیں کیا، تورات کے فہم کو نہ لیا، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو نہیں سمجھا، سنا پڑھا، تو اللہ نے انہیں امی کہا، ان پڑھ کہا، جاہل کہا. سیم میں نے مثال آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ ابو جہل جو تھا اس کا نام ابو الحکم تھا، وہ مکہ کا سب سے پڑھا لکھا شخص تھا، اسے لوگ ابو الحکم کہتے تھے، حاکموں کا باپ. لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ سمجھا، العلم کو نہ جانا، تو اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ابو جہل. تو فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. ان میں بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب الا امانی. وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر صرف کیا ہے؟ الا امانی، ان کی خواہشات ہیں. یعنی وہ صرف اپنی خواہشات کا جو ہے نا پرچار کر رہے ہیں. فہم کی بھی کمی ہے، تعلیم بھی ناقص ہے. اس ایسی صورت میں سوائے بے بنیاد خیالات کے اور کیا چیز نصیب ہو سکتی ہے؟ مثال اس کی کیا لیں؟ کریلا نیم چڑھا، ایک تو کریلا ہے اوپر سے نیم چڑھا ہے، مٹھاس کہاں سے آئے گی؟ ہاں، حقیقت کہاں سے آیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ وہ کتاب کا، الکتاب کا علم بہت ضروری ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، اس کا فہم. اور ویسے بھی جتنا آپ قرآن پڑھیں گے آپ کا حافظہ اتنا تیز ہوگا. آج کل بہت زیادہ یہ شکایت کی جاتی کہ باتیں یاد ہی نہیں رہتی اور دماغ کام نہیں کرتا. جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یا اس میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اتنا آپ کی ذہنی صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور اگر استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے تک یعنی اینڈ تک آپ کا دماغ کام کرتا رہے تو آپ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. قرآن جتنا آپ پڑھیں گے اینڈ تک، جتنی ہماری زندگی ہے ہم نہیں جانتے، قرآن کی برکت سے، اس کے پڑھنے سے جو ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کا دماغ اپنے یعنی ٹھیک کام کرتا رہے گا، ہوش میں رہے گا. اکثر ہوتا ہے نا کہ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اگر اس کیفیت سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں.
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان کے خیال میں یہ چیز دین کا حصہ ہے، ان کے خیال میں یہ نیکی کا کام ہے، کتاب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے قرآن میں کیا فرمایا، حدیث میں کیا فرمایا، کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، بس ان کے اس میں جس میں ان کا دل خوش ہو رہا ہے، جو ان کو آسانی سے میسر آ رہا ہے، پھر چاہے وہ کنڈے پکاتے جائیں، چاہے وہ کھیرے پکاتے جائیں، چاہے وہ نظر نیاز، جو بھی انہوں نے دنیا کا جو اپنا رواج بنایا ہوا ہے، اسلام بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ حیثیت اسلام کی کیا ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس میں ہمیں اپنا وقت لگانا ہوگا، کیونکہ یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا تو وہی مثال کے سمندر میں سے انگلی ڈبو کر نکالو تو ایک قطرہ ہے اور نیچے پورا سمندر ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے وہ اس بارے میں جو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ویل کے بارے میں آتا ہے کہ بعض روایات میں کہ یہ جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، یعنی وہ درجہ ہے جہنم کا جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ اللہم اعذنا منہم، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے، آمین۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے، ایسا ہی معاشرے میں ہوتا چلا ہے، بڑے ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، یہی ہمارا دین ہے، یہی طریقہ ہے اسلام کا۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حقیر سی قیمت حاصل کر لیں، یعنی معاشرے میں کوئی عزت، کوئی نام، کہ بھئی یہ تو بڑے ایسے ایسے کام کرنے والے ہیں، بڑی بڑی نیازیں دلوائی جاتی ہیں ان کے گھروں میں، اور بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، یا جو بھی بڑی بڑی محفلیں کا انعقاد ہوتا ہے، ہم دیکھ لیں کہ ہم ان محفلوں میں کون سا کام کرتے ہیں، کئی بدعات کو تو نہیں رواج دے رہے، کیونکہ کل بدعت دلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی آگ پر لے جانے والی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، یعنی اپنے ہاتھوں کی جو ان کی کمائی ہے، جو وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ میوزک بھی ہم ہاتھوں سے آن کرتے ہیں نا، اس کا بٹن۔ نکاح کیا ہے؟ سنت، تو سنتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو یا میوزک آن کر کے پڑھتے ہیں؟ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت، ان کی رخصتی کے وقت کیا ماحول تھا؟ آج ہمارے ہاں جو نکاح اور جو رخصتیاں ہوتی ہیں ان کے کیا ماحول ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی ان کا عقیدہ آخرت کیا تھا کہ ہمیں آگ صرف گنتی کے چند دن چھوئے گی، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں تھوڑے دن سزا دی جائے گی، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حدیث ہم نے کل پرسوں پڑھی تھی نا کہ تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیم ایز اٹ از، وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم انشاءاللہ سورہ آیت الکرسی میں آگے پڑھیں گے شفاعت کا تصور کلی طور سے، اور ہماری جو ہے نا جان بخشی ہو جائے گی۔ وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں آگ تو ہمیں ہرگز نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے کہیے، ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ کیا تمہارا اللہ سے کوئی قول و قرار ہو گیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم خود بھی نہیں جانتے۔ حقیقت یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں جوڑ رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی جو فرد جرم ہے، جو بھی ان کی قرارداد تھی یا ان کے عہد و معاہدے تھے، وہ گاہے بگاہے ان کے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں۔
ان میں سے ایک اور عظیم حقیقت جو ہے نا اگلی آیت میں بیان ہے، بلا ماں کسب سیئۃ اور کیوں نہیں، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کا گھیراؤ کر لیا اس کے گناہ نے۔ مثلاً اس آیت کو اس طرح سے سمجھے، ایک شخص سود خوری سے باز نہیں آ رہا، سود کھاتا ہے، باقی وہ نمازوں کا بھی پابند ہے، تہجد بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن ایک گناہ کی برائی اس کے ارد گرد اس طرح سے چھا جائے گی کہ اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کے احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی طرف ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو اس پر، حتیٰ کہ دل سے ایمان اور تصدیق رخصت ہو جائے۔ اور علماء کے ہاں تو یہ اصول مانا جاتا ہے نا کہ المعاصی برید الکفر، یعنی گناہ تو کفر کی ڈاک ہوتے ہیں۔ گناہ پر جو دوام ہوتا ہے، یعنی مسلسل گناہ کرنے کا نتیجہ کیا آخر میں نکلتا ہے کہ دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اندر سے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کھلا اعلان جنگ۔ کہاں رہا پھر ایمان؟ جب اللہ اور اس کے رسول سے تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو اور سود کھا رہے ہو اور اعلان کر دیا ہے کہ میرا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، پھر کہاں کا ایمان؟ دوسری مثال کیا ہم دے سکتے ہیں، جیسے کسی دروازے کی چوکھٹ کو دیمک لگ جاتی ہے تو اندر اندر سے ساری لکڑی کھائی ہوئی ہوتی ہے، پھر اوپر صرف ایک ہلکی سی باریک سی تہ ہوتی ہے، وہ چھوڑ جاتی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اعذنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اب نیک عمل کے بارے میں بھی ہر شخص نے اپنا ایک تصور اور اپنا ہی ایک نظریہ بنا رکھا ہے، جبکہ نیک عمل سے قرآن مجید کی مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ محض ہم کوئی مدرسہ کھول لیں، کوئی خیراتی ادارہ ہو، کوئی یتیم خانہ ہو، بیوہ کی مدد کر دی، یا خود ذاتی طور سے سود کا لین دین یا کسی کو دھوکہ دینے سے ہم رک گئے، یہ نیکی کا بہت مختصر سا تصور ہے۔ اس کا جامع اور وسیع تر تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض مجھ پر لازم ہے، میں ان سب کی بجاوری کروں، دین کے تمام تقاضے کو پورے کرتی چلی جاؤں، اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کروں، مجاہدہ کروں، اور اس کے دین کو قائم اور سربلند کرنے کے لیے میں کوشش کروں۔ میری ذات کوئی معنی نہ رکھے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں، ملامت کریں، تو قرآن میں یہ صفت آتی ہے۔ ایمان والے تو لومۃ لائم، وہ لوگوں کی ملامت سے کوئی پریشان نہیں ہوتے، کوئی پریشان نہیں ہوتے، ان کو صرف ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کیسے کروں گی، میں کیا کرتی آئی ہوں، مجھے جو ٹائم پیریڈ ملا دنیا میں، مجھے یہاں ایک خاص مقصد سے بھیجا ہوا ہے، ساری دنیا میرے لیے کام کر رہی ہے اور میں نے اللہ کا کام کرنا ہے، تو میں یہاں آ کر اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے واپس جا کے حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، میں دعائیں کر رہی ہوں، امید لگائے بیٹھی ہوں کہ وہاں سے حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم سب کو پانی پینا نصیب ہو۔ لیکن کیا ہوگا وہاں پر؟ کچھ لوگوں کو فرشتے ہٹا رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے اعضاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کیوں ہٹا رہے ہیں ان کو، یہ تو مسلمان ہیں۔ تو وہ بتائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی بدعات کی، نئی ایجادات کی، خود کا دین بنا ڈالا۔ تو اللہ سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ یہی ہیں وہ جنت والے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا۔ اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھانے والے ہوں گے، اس کے فہم کو سمجھنے والے ہوں گے، جو چیز ہمیں پتہ چلتی جائے گی فوری ہم اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے کلاس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ جیسے بتاتی ہے نا کہ آج میری یہ چینج آیا، میں نے آج سے یہ کام شروع کر دیا، میں نے ایسا، تو جس سے دل کو تقویت ملتی ہے، اور خود اپنے اندر یہ پڑھانے والے کے اندر یہ جو ہے نا یہ چیز پختہ ہوتی کہ میں نے اس پہ اب اور زیادہ مضبوط ہو جانا ہے،
میں نے اور زیادہ، کیونکہ جتنا جتنا آپ کا عمل پختہ ہوگا، آپ کے عمل کی پختگی جو ہے آپ کے الفاظ پر اثر کرے گی، تبھی وہ جا کے سامنے والے کے دل پر لگے گا۔